ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انصار سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان عورت دودھ بیچنے کی غرض سے اس میلے میں چلی گئی۔ دودھ بیچنے کے بعد جب وہ کچھ خریداری وغیرہ کرنے کے لیے ایک سنار کی دکان پر رکی تو وہ سنار اسے جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ عورت مسلمان ہے اور انصار سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا اور اسے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹانے کو کہا۔ عورت کو دکاندار کی یہ حرکت انتہائی ناگوار گزری اور وہ اٹھ کر جانے لگی تو پیچھے کھڑے ہوئے ایک اور شخص نے اس کے لباس کا دامن کسی چیز کے ساتھ پن کر دیا۔ عورت کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ جب وہ اچانک اٹھی تو دامن بندھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کا لباس کھل گیا اور جسم کا لوور پارٹ پورے بازار کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ اتفاق سے ایک صحابی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً اس عورت کی مدد کے لیے پہنچے۔ ان کی دکاندار کے ساتھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جس میں انہوں نے اس دکاندار کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ دیکھ کر بازار میں موجود تمام یہودی اس صحابی پر ٹوٹ پڑے اور ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر فوراً بنو قینقاع کے بازار میں پہنچ گئے۔ چونکہ مسلمانوں کا اس سرکش قوم کے ساتھ میثاق مدینہ نام کا ایک معاہدہ تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پرامن رہنے کی تلقین فرمائی۔ لیکن یہ لوگ آگے سے بدتمیزی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں، تم نے بدر میں کفار مکہ کو کیا شکست دے دی، تم تو کچھ زیادہ ہی اچھلنے لگے ہو۔ کفار مکہ تو لڑنا ہی نہیں جانتے تھے، جس دن ہم سے پالا پڑے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جنگ کہتے کس کو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر فرمایا اور وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ لوگ بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں سے اس قدر حسد کا شکار ہو چکے تھے کہ پے در پے کوئی نہ کوئی شرارت کر کے مسلمانوں کو اکسانے لگے، اور مسلمان بازار والے واقعے کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں تھے۔ چنانچہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت اس سرکش قوم کے جنگجوؤں کی تعداد مسلمانوں کے برابر تھی۔ مسلمان 700 سے 800 تھے تو ان کی کل آبادی 2000 کے لگ بھگ تھی، جن میں سے 700 سے 800 کے برابر جنگجو تھے۔ چونکہ یہ لوگ سونے کا کاروبار کرتے اور ہتھیار بناتے تھے، چنانچہ یہ سامان حرب اور پیسے میں مسلمانوں سے کہیں بہتر تھے۔ لیکن یہ لوگ تو سازشیں کرنا جانتے ہیں، جنگ لڑنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے آج یہ آئرن ڈوم اور تھاڈ کی چھاؤں میں سانسیں لے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی اس وقت بھی انہوں نے اپنے محلے میں 2 انتہائی پاورفل قلعے بنا رکھے تھے۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ اپنے قلعوں میں محکوم ہو گئے اور دروازے بند کر دیے۔ مسلمانوں نے قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور تمام ذرائع آمد و رفت، خوراک پانی وغیرہ سب کچھ بند کر دیا۔ اور جب ان پر آفت پڑتی ہے تو یہ لوگ بہت جلد صلح پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان تو محاصرہ اٹھانے کو تیار نہیں، 15 دن گزر گئے ہیں، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا پیغام قبول فرمایا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ بنو قینقاع اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے، ان کو مدینہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ بنو قینقاع نے یہ شرط قبول کر لی اور مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کو پوری امن اور امان کے ساتھ مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی اور یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ خیبر میں آباد ہوئے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ مدینہ چھوڑنے کے بعد شام کی طرف چلے گئے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، انہوں نے اپنی ان گھٹیا اور نازیبا حرکتوں کی وجہ سے اپنا ہزاروں سال پرانا گھر کھو دیا۔